مصدر پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ مصدر کیا ہے۔ مصدر دیکھیے جی، یہ اس میں سوات کا لفظ آیا ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ ہم نے کل یہ پڑھا کہ جن الفاظ میں سوات ہوگا تو وہ عربی کے الفاظ ہوں گے، تو یہ مصدر ہے۔ سوات سے ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، فارسی کے جو اپنے الفاظ ہیں، اپنی جو اوریجنل فارسی کے ہیں، اس میں تو چونکہ سوات کا حرف نہیں ہے حروف تہجی میں، تو فارسی کے الفاظ میں بھی سوات نہیں ہے۔ ہاں عربی سے جو آئے ہیں اس میں تو ہے، لیکن دو فارسی کے اوریجنل فارسی کے جو دو الفاظ ہیں اس میں سوات ہے۔ ایک ہے صد، 100 کے لیے بولتے ہیں، صدی 21ویں صدی ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک ہے شست۔ شست جو ہے یہ صدی 100، شست 60 یا 60۔ یہ خالص جو ہے فارسی کے الفاظ ہیں، لیکن اس میں سوات لکھا جاتا ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ اوریجنلی یہ صد جو ہے یہ سین پر تھا اور شست بھی سین پر تھا، لیکن بعد میں دوسرے الفاظ سے اس کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اس کو سوات سے لکھے جانے کا رواج ہوا۔ تو یہ ایک دو جو ہیں ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ سوات سے فارسی کے الفاظ سوات سے لکھے گئے ہیں۔ قاف اور غین کی کل ہم نے بات کی تھی کہ اہل ایران جو ہیں وہ قاف کی زیادہ تر پروننسیشن غین سے کر دیتے ہیں۔ ہمارے اس کلاس کے آن لائن کلاس کے ایک ساتھی نے کمنٹ میں لکھا تھا، بہت اچھا یاد دلایا کہ یہ اصل میں ترکی کا جو ہے اثر ہے، وہ بھی غین کا استعمال کرتے ہیں، آقا اور آغا آپ کو یاد ہے، تو اس وجہ سے یہ ترکی کے اثر کی وجہ ہے۔ اور یہ بات ہم نے کل کہی تھی کہ فارسی میں جو عربی کے الفاظ ہیں وہ اس لیے بھی ہیں کہ فارسی اور عربی دونوں اڑوس پڑوس کے خطے ہیں۔ جو ہمارا عرب کا جزیرہ نما ہے، ممالک تو اس میں زیادہ ہیں، لیکن خطہ عرب خطہ جو ہے وہ ایران کے پڑوس میں ہے۔ عراق اور ایران پڑوسی ممالک ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح تو اس وجہ سے عربی کا اثر جو ہے وہ فارسی پر ہے۔ اسی طرح جو ہے ترکی اور ایران بھی پڑوسی ممالک ہیں، تو اس وجہ سے ترکی لینگویج کا یا ترکی زبان کا بھی ایران پر اثر ہے، اور اسی طرح فارسی کا ترکی پر ہوگا، وہ ہمارے اس سے باہر ہے اس ڈسکشن سے۔ تو نہ صرف اگر ہم نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو نہ صرف ترکی جو ہے یہ ایران کا پڑوسی ملک ہے، بلکہ دوسرے ترک زبان کے جو ممالک ہیں، جس طرح سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں، اس میں خاص کر ترکمانستان بالکل باؤنڈری لگی ہے، بڑی باؤنڈری ہے، اور پھر اس کے علاوہ آرمینیا وغیرہ، یہ بھی جو ہے آرمینیا اور اپنا آذربائیجان، تو یہ جو ہے یہ بھی ترک زبان بولنے والے لوگ اس میں بیشتر آباد ہیں، تو اس وجہ سے ان زبانوں کا ایک دوسرے پر اثر پڑا ہے، اور یہ پرانا اثر ہے۔ اور آپ اگر تھوڑی بہت تاریخ آپ نے پڑھی ہے، ضروری بات ہے، آپ جانتے بھی ہیں، میں یاد دہانی کرا دوں کہ یہ خطے میں جو تین ممالک ہیں، عرب اور ترک اور جو فارس، اہل فارس ہیں، تین اقوام ہیں، یہ کسی وقت میں ایک بڑی فوجی اور سیاسی طاقت بھی رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ارد گرد کے علاقوں پہ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگیں یا افواج کا ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت جو ہے، یہ آئیڈیاز اور زبانوں کا جو ہے تبادلے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا۔ تو ایران جو ہے اس خطے کا ایک بڑا طاقت رہا ہے پرانے زمانے میں، عرب بھی رہے ہیں اور ترک بھی رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا تجارتی اور جنگ کو حربی تعلقی کہہ لیں کی وجہ سے ایک دوسرے کے زبانوں پر اثر ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں بھی ترکی کے بہت سے الفاظ ہیں، اور اردو بذات خود ترک زبان کا لفظ ہے، لشکر کو بولتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب مغل حکمرانوں کے دور میں اردو زبان کی جو ہے پنپ رہی تھی اردو زبان، تو مغل بذات خود ترک النسل تھے، ان کی اپنی زبان ترک تھی، اور ان کے ساتھ جو فوجی تھے اس میں بھی ترک لوگ تھے، اور فارسی ان کی درباری زبان تھی، تو اس کے اور سنسکرت کے ملنے سے ایک زبان بنی، مختلف ناموں سے اس کو پہچانا جاتا ہے، کبھی ریختہ، کبھی اردو، کبھی ہندوستانی، تو اس سے جو ہے آگے جا کے اردو یا جو ہے دیگر زبانوں پہ اثر پڑا ہے۔ قاف اور غین کی بات ہوئی، اب ہم آتے ہیں مصدر کی طرف۔ مصدر ہم نے جانا یہ عربی کا لفظ ہے، اور مصدر سے مراد جو ہے یہ ہوتا نکلا ہے صادر ہونا، مطلب ہے کہ کسی چیز کا منبع آپ کہہ لیں، جیسے دیگر وہ نکلتے ہیں تو اس کو مصدر کہتے ہیں۔ سرچشمہ یا بنیاد کو بولتے ہیں۔ صدر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں پریزیڈنٹ کے لیے، اور کبھی کبھار جو کنٹونمنٹ بازار ہیں اس کو بھی صدر بولا جاتا ہے۔ میجر بازار ہوتا ہے کنٹونمنٹ کا، بڑا بازار ہوتا ہے، دیٹ از وائی دیٹ از کالڈ صدر بازار۔ تو صدر جو ہے مصدر جو ہے اس کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو ڈیفینیشن ایسی ہے کہ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے، لیکن اس کام کا نہ زمانہ معلوم ہے اور نہ کرنے والا معلوم ہے۔ تو مصدر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کام کا کسی کام کا ہونا یا کرنا، لیکن کیا ہے؟ کرنے والا بھی معلوم نہیں ہے، جس کو فاعل بولتے ہیں، کرنے والا، اور زمانہ نامعلوم ہے۔ کرنے والا فاعل، اگر ہم گرامر کی زبان بولیں، فاعل اور زمانہ فعل، یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، ایک شخص نے کیا ہے، چند ایک نے مل کر کیا ہے، یا مذکر نے کیا ہے، مؤنث نے کیا ہے، یہ معلوم نہیں ہے، بلکہ یہ معلوم ہے اور نہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کام ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، یا جو ہے پچھلے زمانے میں ہو چکا ہے۔ فارسی میں مصدر جو ہے اس سے دیگر زمانوں کے لیے، دیگر افعال کے لیے پھر الفاظ نکلتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں چند ایک مصدر سیکھنے ہیں۔ بقایا مصادر جو ہیں، جب ہم فعل کی طرف یا زمانے کی طرف جائیں گے، فعل ماضی اور فعل حال ہم پڑھیں گے، تو پھر ہم چند ایک مصدر جو ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج میں آپ کے لیے چند ایک مصادر آسان جو ہماری زبانوں میں روزمرہ میں بولی بھی جاتی ہیں یا اس کو تحریر بھی کیا جاتا ہے، تو اس کو جو ہے میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ تو فارسی میں جو گرامر کی جو بھی کتاب ہے، اس میں جو سب سے وہ عام استعمال ہونے والا مصدر ہے وہ ہے رفتن۔ رفتن کیا ہے؟ رفتن سے مراد ہے جانا۔ کیا ہے؟ جانا۔ دوسرا ہے، مثال میں دیتا ہوں، گفتن۔ گفتن استعمال ہوتا ہے ہمارے اس میں بھی، گفتگو، تو گفتن بولنا۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، خوردن، بہت آسان ہے، خوردن، کھانا۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، گرفتن۔
کیا ہے؟ گرفتن. گرفتن پکڑنا، حاصل کرنا. گرفت میں لے لیا اردو میں استعمال ہوتا ہے. گرفتن. ایک ہے نوشتن، لکھنا. نوشتن لکھنا. ایک اور ہے آسان، کردن. کردن کردن کرنا. ایک اور ہے آسان، دانستان. دانستان. دانستان جاننا. اس نے اپنی دانست میں اپنی جانتے ہوئے ہم استعمال کرتے ہیں دانست. ایک اور آسان میں لکھ دیتا ہوں، دیدن. دیدن. دیدن کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح ہی اندازہ لگایا. دیدن دیکھنا، دیکھنا ہے. دیدن. پھر ہے نشستن. نشستن. نشستن سین تن. نشست سیٹ کو بولتے ہیں. نشستن بیٹھنا. پھر ہے ایک اور آسان، شناختن. شناختن. شناختن بالکل استعمال ہوتا ہے اردو میں، پہچاننا. شناختن. ایک اور اردو میں جو اردو سے بہت نزدیک مماثلت ہے، فروختن. فروختن. فروختن بھیجنا. فروخت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس چند ایک 10-12 مصادر جو ابتدائی ہیں، باقی ہم سیکھیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم 40 یا 50 مصادر سیکھ لیں تو اس سے ہمارا جو ہے ابتدائی فارسی کا جو ہے پہیہ گھوم سکتا ہے، اور بقایا مصادر جو ہیں وہ ہم خود بخود سیکھتے پھر چلے جائیں گے. تو یہ ہم نے سیکھنے ہوں گے، اور ان اے سینس رٹا لگانے ہیں یا جو بھی ہے آپ اس کو کہہ لیں، یہ آپ نے سیکھنا ہے. یہ جو ہے اس میں ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ان مصادر میں کہ اس میں نون تو ہر لفظ کے آخر میں آیا ہے، نون. نون. اور دوسرا ٹرینڈ ہم نے یہ دیکھا کہ یا مثال یا آخر میں تن ہے، تن یا دن زبر. ہر لفظ کے، ہر مصدر کے آخر میں یا تو تن ہے یا دن ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال بن گئی کہ اگر کوئی لفظ ہمارے پاس آ گیا اور اس کے آخر میں تن یا دن ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصدر ہے. لیکن تھوڑا جو ہے ہر دفعہ اس طرح نہیں ہے. بعض الفاظ ایسی بھی ہیں جس میں مثال کے طور سے تن یا دن تو آتا ہے لیکن وہ مصدر میں نہیں شمار ہوتے. میں ایک مثال آپ کی لکھ دیتا ہوں، گردن. معنی بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. گردن، اس میں تو دن ہے لیکن یہ مصدر نہیں ہے. آپ ڈھونڈیں کہ ایسے کوئی اور دوسرے الفاظ ہیں جس میں تن یا دن تو آخر میں آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی اپنے مصدر میں کہ اس کے اردو کے معنی میں نہ آتا ہے. اردو کا جو میننگ ہے نہ، یعنی کہ رفتن جانا، گفتن بولنا، خوردن کھانا، گرفتن پکڑنا یا حاصل کرنا، نوشتن لکھنا، کردن کرنا، دانستن جاننا، دیدن دیکھنا، نشستن بیٹھنا، شناختن پہچاننا، فروختن بیچنا، فروخت کرنا.
تو ہم نے یہ دیکھا کہ اردو کے جو اس کی میننگ بنتے ہیں اس کے آخر میں نہ آتا ہے. تو مصدر کی ہماری ایک پہچان یہ ہے فارسی میں کہ اس میں تن یا دن آئے گا، اور اردو میں ہمارے پاس یہ مثال ہے کہ اس کے آخر میں نہ آئے گا. میں نے آپ کو ایک ایک پڑھ کے سنایا. لیکن جس طرح فارسی میں ہر دن جو ہے وہ مصدر نہیں ہے، اسی طرح اردو میں بھی ایسے کچھ چیزیں ہیں کہ ہر نا والا جو ہے وہ مصدر نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں، نانا، نانا. تو یہ کیا ہے؟ اردو میں بھی کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز ہیں جس میں آخر میں نہ آتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ ہمارا مصدر نہیں ہوتا. آپ اردو کے کچھ اور ایسی مثالیں جو ہیں وہ ڈھونڈیں کہ وہ کون سی ہیں کہ جس میں نہ تو آتا ہے لیکن وہ مصدر نہیں ہے. میں ایک اور بھی بتا دیتا ہوں، سونا، سلیپنگ. تو اس طرح کے سونا سلیپنگ نہیں، سونا جو گولڈ والا سونا ہے وہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. پھر جو زیادہ گرامر والی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے کہ اگر ہم مثال کے طور سے کرنا، تو اگر ہم اس سے نہ ہٹا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ یہ حکمیہ جملہ بنے گا، کر. گفتن، بولنا، تو اگر ہم نہ ہٹا دیں تو بول. تو اگر نہ ہٹانے سے ہمارے پاس ایک اور لفظ آتا ہے، جس طرح اگر ہم نانا سے نہ ہٹا دیں تو ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں بنتا، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا مصدر نہیں ہے. یہ بات آپ دیکھ لیں کہ جب زبانیں دوسرے لوگوں نے سیکھنا شروع کی ہیں، غیر اقوام نے، تو اس کی جو بنیادی پہلی کتاب ہے گرامر کی، وہ اس قوم نے زیادہ تر کیسز میں، یا میرے مطالعے میں جو ہے، میری دانست میں جو ہیں، وہ انہوں نے خود اپنے لیے نہیں لکھی. مثال میں دیتا ہوں، جب عرب نے حملہ آور ہوئے ایران پر اور ایران پر عربوں کی حکومت بنی، تو عربی گرامر جو ہے وہ اہل ایران نے لکھی، کیونکہ ان کو عربی سیکھنے کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عربی زبان سیکھنے کا جو ہے وہ گرامر لکھا. اسی طرح فارسی کے جو گرامر کی ابتدائی کتابیں جو ہیں وہ ہندوستان میں لکھی گئیں، کیونکہ ہندوستان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اس وقت میں، ان کو فارسی سیکھنے کی ضرورت تھی ملازمت کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے. تو انہوں نے جو ہے وہ فارسی زبان سیکھنے کے لیے گرامر کی کتاب لکھی. ایک اور مثال میں دیتا ہوں، پشتو کی جو گرامر کی کتابیں ہیں پچھلی صدی یا سو سال پہلے وہ ہمارے انگریز محققین نے جو ہے لکھی ہے. ان چیزوں کے ساتھ ابھی ہمارے کلاس کا وقت اختتام کی طرف بڑھتا ہے. مجھ سے جو بات رہ گئی ہے یا صحیح آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، آپ اپنا سوال کریں، اپنا کمنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری کلاسز کس طرف جا رہی ہیں اور آپ اس سے کتنا مستفید ہو رہے ہیں. اگلا کلاس کا ٹائم یاد رکھیے گا، پاکستانی وقت کے مطابق 4:15 پر اپنے پروفیسر غیور صاحب بروز جمعرات 23 جولائی 2020 کو وہ کلاس لیں گے، اور اس کے بعد ہماری کلاسز جاری رہیں گی. فی الحال کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.